نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج پورے ملک سے قافلے آ رہے ہیں۔ بعض قافلے اس لیے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی مکاؤ مارچ ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے قافلے بھی اسی لیے آ رہے ہیں اور مسلم لیگ کے قافلے بھی آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے قافلے اور پروگرام ہیں، اور عمران خان صاحب کے پروگراموں میں ہی برائیاں ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف ہونا چاہیے اور برائی کو ختم کرنا چاہیے، اور برائی ان کے حکومت تلے ہو رہی ہے۔ سارے میڈیا میں فحاشی پھیلی ہوئی ہے، عریانی پھیلی ہوئی ہے، بدکاری کے اڈے ہیں، زنا کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں۔ عدالتوں میں قرآن و سنت کے نفاذ کے بجائے انگریز کا نظام چل رہا ہے۔ یہ بدی نہیں، برائی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کے اکثر وزراء کا حال یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی داڑھی مڈائی ہوئی ہے، اور ان کے اکثر وزراء داڑھی مڈا کے پھر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پروگرام ہیں ان میں رقص ہو رہے ہیں، گانے باجے ہو رہے ہیں۔ اربوں روپیہ ملک کا خرچ ہو رہا ہے اور مقصد کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جائیں کشمیر فتح کر لیں اور اس کے بعد پھر حکومت کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف مہنگائی مکاؤ لانگ مارچ ہو رہے ہیں، اور اس میں پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ اربوں روپیہ مسلم لیگ ضائع کر رہی ہے، اور اربوں روپے جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتیں ضائع کر رہی ہیں۔ اگر اس کے بجائے وہ کہتے ہیں ہم نے 15 ملین مارچ کیے جمعیت علماء اسلام نے، اگر اسلامی نظام کے لیے کرتے، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کرتے تو اب تک بہت بڑا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ اس ملک میں اگر مہنگائی ختم کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، ملک میں قرآن و سنت کو نافذ کر دو۔ ملک کی جو عدالتیں ہیں، ان عدالتوں کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے ہوں، 3 دن سے 15 دن کے اندر اربوں روپے کی بچت ہو جائے گی۔ اور یہ جو عمر قید کی سزا سناتے ہیں یہ غیر شرعی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے، باقی تو غیر شرعی ہے، اور یہاں غیر شرعی سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ اربوں روپے جیلوں پر خرچ ہو جاتے ہیں، اربوں روپے جسٹس صاحبان پر خرچ ہو جاتے ہیں، اربوں روپے ہمارے سیکورٹی پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کو نافذ کر دی جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں جس میں عورتیں ناچ رہی ہیں، مجھے جو ہے کچھ ساتھی جو سامنے ہیں انہوں نے کمپیوٹر لگایا تو اس میں عورتیں ناچ رہی ہیں، اور کس کا ہے جی؟ بدی مکاؤ پروگرام۔ یہ سب دجل ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ اگر بدی کو مکانا ہے تو سب سے پہلے سی ٹی ڈی کا خاتمہ کیجئے۔ یہ ظالم جماعت ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ سی ٹی ڈی لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر لاپتہ کر رہی ہے اور ملک کے اندر انارکی پھیلا رہی ہے۔ اگر کرنا ہے، بدی کو مکانا ہے تو بے حیائی، فحاشی کو، عریانی کو ختم کیجئے۔ خود تحریک انصاف کی عورتیں پردہ نہیں کر رہی، بے پردہ ہو کر سامنے آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ اور اگر ختم کرنا ہے، بدی کو ختم کرنا ہے تو سوشل میڈیا کے اندر عورتیں بغیر پردے کے آ رہی ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے کہ پردے کے ساتھ آئیں گی۔ عدالتوں میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، اور جمہوریت کا دجالی اور طاغوتی نظام ختم کی جائے، شورائے نظام قائم کیا جائے۔ ہماری قومی اسمبلی پر اربوں روپے کے اخراجات، ملتا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ سینٹ پر اربوں روپے کے اخراجات، ملتا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور صوبائی اسمبلیوں پر اربوں روپے کے اخراجات، ملتا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی جگہ شورا قائم کیجئے، اور ہر علاقے کی اپنی شورا ہو، اس میں نیک، صالح، متقی، پرہیزگار لوگ لیے جائیں۔ یہاں تو جہانگیر ترین صاحب کا ایک بیان سنا، انہوں نے فرمایا میں نے کہا عمران خان صاحب سے اگر جیتنا ہے تو ہمیں وہی لوگ لینے پڑیں گے جو وڈیرے خان نواب ہیں، جن کے پاس ووٹ ہوتا ہے۔ یہ سارے کا سارا دجل ہے، فریب ہے۔ مہنگائی مکاؤ اگر کرنا ہے تو مہنگائی کے لیے ہماری جو فوج ہے اس پر اربوں روپے کے اخراجات ہیں، اس کو کم کیجئے۔ اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ تقریباً 1.25 کروڑ روپیہ مہینے کا اس پر خرچ ہوتا ہے، اس کی سیکورٹی پر۔ قرآن و سنت کو نافذ کر دو، مسئلہ ہی نہیں، افغانستان میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سارے کے سارے 6800 کرسیاں لگائی گئی ہیں، یہ سب حکومت کا پیسہ ہے، غریبوں کا پیسہ ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کو بھی چاہیے وہ کچھ کرے، وہ بھی کچھ نہیں کرتا۔ یہ سارا دجل ہے۔ اس سے میں نے عرض کی قرآن و سنت کو نافذ کر دیجئے، سادگی اختیار کر لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ترتیب کو قائم کر لیجئے، مہنگائی ختم ہو جائے گی، بدی ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے نیچے بدی کے انبار لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور ان کی خود جو جماعت آ رہی ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں، بے پردہ ہیں، یہ بدی نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نواز شریف کے لیے بھی لوگ کہتے تھے ہم جانے دیں گے، اور بھٹو کے لیے بھی کہتے تھے، اور اس کے بعد کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ سارا دجل ہے، فریب ہے، اور پیسوں کے بل بوتے پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کا نفاذ ہونا چاہیے، اور جمعیت علماء اسلام سے اپیل ہے، التجا ہے، التماس ہے، اگر آپ 15 ملین مارچ کرتے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتے، اسلامی نظام کچھ نہ کچھ نافذ ہو جاتا، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کرا، اور 15 ملین مارچ گئے، چھٹی ہو گئی، ختم ہو گئے۔ اس لیے ملک کی مسائل کا حل یہ جمہوری دجالی نظام کے اندر نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے نفاذ کے اندر ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔